नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल पाकिस्तान और मैं हूं मकबूल अहमद। आज मैंने सोचा चलास से हम बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में मैंने कहा वीडियो बनाता जाऊं। आपको इस रोड पर काफ़ी खूबसूरत बने हुए घर नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी है। पगोडा टाइप बिल्डिंग्स बनी हुई नज़र आएंगी और कुछ लोग जो हैं वो सड़कों पर बैठे होते हैं। कुछ आपको इस रोड के ऊपर ग्लेशियर्स भी नज़र आएंगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए मुझे पता है क्योंकि हम अभी चंद दिन पहले, कुछ 4-5 दिन पहले इसी रास्ते से गुज़रे थे। जैसा कि आपको ये बिल्डिंग्स नज़र आनी शुरू हो गई हैं, घर, ये लोगों ने बड़े ही खूबसूरत घर बनाए हुए हैं। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो बादल, आसमान जो है वो साफ़ दिखाई देगा। और जिस वक्त हम बाबूसर टॉप पर पहुंच जाएंगे तो उस वक्त जो है वो मैं इस वीडियो को बंद कर दूंगा। तो सबसे पहले मेरी कोशिश है कि मैं आपको चलास के बारे में कुछ बताऊं। बेसिकली चलास दरियाए सिंध और KKH पर नांगा पर्वत के, आप यूं कह लें कि फुट पर वाक़े गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर का एक छोटा सा शहर है, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 1265 मीटर बुलंदी पर वाक़े है। यानी इसकी जो एलिवेशन है वो 1265 मीटर है चलास की। और ये एंशियंट ट्रेड रूट पर अहम तरीन जंक्शन हुआ करता था। ये पैगोडा टाइप बिल्डिंग अभी गुजरी है, यानी ये पुराने जो तजारती ये रास्ता था उस पे ये सबसे अहम तरीन जो था ना, सबसे अहम संगम हुआ करता था। और नांगा पर्वत जो है ये एक दीवार की मानंद है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। 8126 मीटर बुलंदी के साथ नांगा पर्वत दूसरा हाईएस्ट माउंटेन है पाकिस्तान के अंदर K2 के बाद, और K2 की हाइट 8611 मीटर है। तो इसलिए जो मॉनसून की हवाएं होती हैं वो इससे टकरा कर वापस हो जाती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि चलास में बारिश बहुत कम होती है। इसलिए चलास गर्मियों के अंदर गर्म खुश्क और सर्दियों के अंदर सर्द खुश्क होता है। और गर्मियों में इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। और सर्दियां जब शुरू होती हैं और सर्दियों जब पीक पर होती हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो -10 तक पहुंच जाता है। और ये रास्ता जिस सड़क पे हम जा रहे हैं, पहले ये कभी बाबूसर टॉप तक जाने के लिए जीप ट्रैक हुआ करता था। और ये रास्ता सिर्फ़ मौसम गर्मा के अंदर ही खुला होता है, क्योंकि मौसम सरमा में बाबूसर टॉप पर हैवी स्नोफॉल हो जाती है, जिसकी वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अंग्रेज़ों ने जो ये चलास है इस इलाके को 1890 तक, उसकी दहाई तक अकेला छोड़ दिया था। और जब उन्होंने चलास से बरास्ता बाबूसर पास बराह रास्त बरतानवी हिंदुस्तान तक एक नया शॉर्टकट रास्ता बना लिया, क्योंकि इससे पहले, यानी ये बाबूसर टॉप वाला रास्ता बनने से पहले, गिलगित जाने का श्रीनगर से बरजिल पास के उस पार और अस्तोर घाटी
کے ذریعے ایک بہت ہی طویل اور دشوار گزار واحد راستہ ہوتا تھا۔ 1893 کے اندر دشمن چلاس قبائل سڑک کی حفاظت کے لیے وہاں تعینات کشمیری فوجیوں اور برطانوی افسران کے چھوٹے گیریزن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی یہ گلیشیئر گزر رہا ہے اور ایک وحشیانہ جنگ شروع ہو گئی۔ انگریز صرف بغاوت کو روکنے میں ہی کامیاب ہوا تھا، اور جب پاکستان اور چائنا نے مل کر KKH بنایا تو KKH بننے سے پہلے یہی بابوسر ٹاپ والا واحد راستہ تھا جو کہ پاکستان کو ناردرن ایریا سے ملاتا تھا۔ چلاس سے بابوسر گاؤں جو کہ بابوسر ٹاپ سے 13 کلومیٹر پہلے آتا ہے، روزانہ پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے۔ یہاں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ راک کارونگز ہے، اور ایک اندازے کے مطابق کم و بیش بلکہ زیادہ 20,000 سے زیادہ راک کارونگز ہیں۔ اسپیشلی تھالپن کے پاس بھی 2 مین راک کارونگز ہیں۔ ایک چٹان پر ایک جنگجو ایک بہت بڑے چھرے یعنی چاقو کے ساتھ گوٹ کو ذبح کر رہا ہے، اور ایک سنو لیپرڈ آئی بیکس پر حملہ کرتے ہوئے اس کے اندر دکھایا گیا ہے، جو کہ غالباً 1st سینچری BC کی کارونگ لگتی ہے۔ باقی بدھا، مختلف اقسام کے اسٹوپا اور طرح طرح کے مناظر ہیں، جیسے پولو فیسٹیول، ہال چلاتے ہوئے کسان اور شاہی کپل دکھائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت بڑا گلیشیئر پھر دوبارہ ایک یہ جا رہا ہے۔ یہ سارا گلیشیئر ہے، کیونکہ ان گلیشیئرز کی وجہ سے پھر کیونکہ یہ راستہ بلاک ہو جاتا ہے مکمل طور پر، بعد میں گورنمنٹ پاکستان اس کو کلین کرتی ہے، صاف کرتی ہے، تو پھر جا کر یہ گرمیوں کے اندر دوبارہ ری اوپن ہوتا ہے۔ لیکن اب جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، یہ ایک اور بہت بڑا پہلے گلیشیئر آ گیا، یہ دیکھ لیں آپ، کہ اب جب دیامر بھاشا ڈیم بنے گا تو یہ جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے راک کارونگز کا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کاش حکومت پاکستان اس نایاب راک کارونگز کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے بچا لے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس میں ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں، ان کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ڈفرینٹ قسم کی کارونگز ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اسپیشلی دا گپتا انسکرپشنس آف 5th century refer to Chelas as Somanagar or Moon City and name the then king۔ تو اس لیے جو ہے وہ چلاس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا۔ اب پھر دوبارہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ ہلکا سا جو ہے چھوٹا سا گلیشیئر نظر آئے گا، اور یہ گلیشیئر پگھل کر نیچے جاتے ہیں، بعد میں جا کے دریائے سندھ کے اندر سارے کے سارے یہ جا گرتے ہیں، جو بابوسر ٹاپ سے اس طرف ہیں۔ جو بابوسر ٹاپ سے دوسری طرف ہیں وہ جھیلوں کے اندر جاتے ہیں، پھر وہ دریائے کنہار کے اندر پانی گرتا ہے، اور دریائے کنہار جو ہے وہ جا کر دریائے جہلم میں مل جاتا ہے۔ یہ بھی گلیشیئر کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ گلیشیئر، یہ بھی بہت بڑا گلیشیئر ہے، یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے۔ اوپر آسمان بھی نیلا ہے۔ جیسے جیسے ہم اس کے پاس پہنچیں گے بابوسر ٹاپ کے پاس، تو وہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ خاص طور پر نیچے آتے ہیں، جب بابوسر ٹاپ سے اترتے ہیں، تو وہ ڈرائیور جو کہ انجان ڈرائیور ہوتے ہیں، پہاڑی علاقوں سے ان علاقوں سے واقف نہیں ہوتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹے گیئرز کے اندر گاڑیوں کو چلائیں اور بریک کم سے کم یوز کریں،
ورنہ خدا نہ خواستہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ پھر یہ دوبارہ ایک گلیشیئر آ رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رائٹ سائڈ پہ یہ گزر رہا ہے۔ سامنے آسمان پہ بادل بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ گلیشیئر ہمارے ساتھ ساتھ رائٹ سائڈ پہ چلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی جو ہے وہ سلپری سڑک ہو جاتی ہے، اس لیے احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے۔ کبھی کبھار تو اسپیشلی ایک ٹائم رکھ دیتے ہیں بابو سر ٹاپ کرنے کے، کراس کرنے کے لیے بابو سر ٹاپ کو، کہ اس سے پہلے آپ کراس کر لیں، ورنہ یہ اس سے پہلے ہی روک لیتے ہیں۔ اب ہم بابو سر ٹاپ کے بالکل پاس پہنچ گئے ہیں، یا آپ کو پاکستانی فلیگ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو ابھی ہم بابو سر ٹاپ پر پہنچنے ہی والے ہیں، بلکہ پہنچ گئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بورڈ دکھاؤں گا، بورڈ یہ سامنے بورڈ آ گیا ہے، تو یہ آپ کو میں نے بورڈ دکھا دیا۔ یہ بابو سر ٹاپ پر ہم پہنچ چکے ہیں، جو کہ 13,700 فٹ کی بلندی پر ہے۔ یہ بابو سر ٹاپ ہے۔ گزر ہی جاتے ہیں زندگی کے ماہ و سال، رکھیے گا اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔